ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور اسٹیج پہ تشریف فرما مشائخ کرام، علماء، فضلاء حضرات، اور سامنے شامیانے کے نیچے اتنی دیر ہو جانے کے باوجود تشریف فرما گراں قدر علماء کرام، بزرگوں، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ادا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ میں سب سے پہلے اس ادارے کے رہنما، اس کے بانی اور فاؤنڈر حضرت الشیخ مفید الدین ریاضی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں آنے کی دعوت دی اور چند منٹ اپنی بات رکھنے کا موقع دیا. ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے ساتھ بزرگ، مربی اور صالح نیک نوعمر نوجوانوں کی جو ٹیم ہے، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور یہاں کے عام لوگ، یہاں کے اساتذہ، معلمین، معلمات، منتظمین، سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، شکر کے مستحق ہیں. اکیلا کوئی اتنا بڑا کام کم سے کم وقت میں کر نہیں سکتا. نیک لوگ، فعال لوگ، محنتی لوگ کم تعداد ہی میں صحیح مل جائیں تو یقیناً آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے. ہمارے شیخ مفید الدین صاحب نے الحمدللہ کیا ہے، اور ہم تمام لوگ یہ امید رکھتے ہیں ان سے کہ مزید علاقے کی تعلیم و تربیت کے لیے، سماج کی اصلاح کے لیے بہت کچھ کریں گے انشاءاللہ. ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حیات دراز کرے، اللہ تعالیٰ شرور و فتن سے محفوظ رکھے، اور مزید علاقے کے لیے جو کمیاں اور خامیاں ہیں ان تمام کمیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دور کرے. میں آپ حضرات کی توجہ اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، منظور کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں ہم اور آپ پر. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے واضح طور پر، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. علماء کرام بیٹھے ہیں، تاکید در تاکید، لتسألن لام تاکید، نون تاکید. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ ضرور سوال کرے گا، ضرور پوچھے گا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور تم نے جو کچھ اللہ سے مانگا اللہ نے تمہیں دیا.
اس قدر نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، گن نہیں سکتے۔ یہ نعمتیں ہمارے آپ کے پاس ہیں، ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب اس شکر قدوم النعم، نعمتیں اگر ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، ہمیشہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، شکریہ ادا کیجیے اللہ تعالیٰ کا، شکر گزار بنیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تیرے رب نے اعلان کر دیا ہے، بتا دیا ہے، خبر دے دیا ہے واضح طور پر، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے اور نعمتیں عطا کروں گا، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو پھر تمہارے لیے عذاب ہے، سزا ہے، جزا نہیں سزا ہے۔ الحمدللہ، شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اس وقت اور بطور خاص ہمارے اس خطے میں، سیمانچل کے علاقے میں تعلیمی اداروں کا جال بچھ جانا کہیے۔ بڑے بڑے تعلیمی ادارے قائم ہوئے، لڑکوں کے، لڑکیوں کے، دینی تعلیم، عصری تعلیم، سی بی ایس سی کورس والے اسکول، انگلش میڈیم اسکول۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہم زبان سے شکر ادا کریں اور دل سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ان اداروں کی ہم قدر کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اور جو کمیاں خامیاں ہیں ان کمیوں کو دور کرے گا، اور زبانی طور پر شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اعمال، عبادات کو درست کریں، ہم اللہ کی اطاعت فرما برداری کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ اعمال عبادات میں سب سے بڑی چیز 5 وقت کی نماز ہے، جو توحید و شہادت کے بعد اللہ کے ایک ہونے کی گواہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینے کے بعد سب سے اہم چیز ہے۔ اقام الصلاۃ بنیادی رکن ہے، ہم صلاۃ قائم کریں، ہم یہ نماز پابندی سے پڑھیں، اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے ہم اللہ والے بنیں۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے، اگر اللہ نے کسی کو دھن دولت سے نوازا ہے، علم سے نوازا ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم ناشکری میں لگ جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یقیناً ہم آپ غلط کر رہے ہیں، ہم غلطی کر رہے ہیں۔ یہ تعلیمی ادارے، یہاں پر بہت سارے مؤسسین، فاؤنڈرز، ڈائریکٹرز، یہ ادارے چلانے والے موجود ہیں۔ شیخ فیروز عالم ندوی صاحب میرے دائیں طرف، اور اسی طرح سے ڈاکٹر ابراہیم صاحب ہیں، نعیم اختر فیضی صاحب ہیں، ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب ہیں، مصباح الدین بخاری صاحب۔ یہ لوگ جنون کی طرح اداروں کو آگے بڑھانے میں، کمیاں خامیاں دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ہم آپ عام لوگ، کیا وہ جنون ہم میں ہے کہ ہم اداروں سے فائدہ اٹھائیں، اپنے بچوں کو من چاہی تعلیم دیں؟ بہت دور دراز علاقوں میں مدارس ہوا کرتے تھے،
چاہتے ہوئے بھی اچھا کوئی انگلش میڈیم اسکول نہیں ملتا تھا تو دینی ماحول نہیں تھا۔ آج یہ ادارے لڑکوں کے اور لڑکیوں کے کیا وجہ ہے کہ ہم دور ہو رہے ہیں؟ ہمیں قریب آنا ہے، فائدہ اٹھائیے اللہ کے واسطے۔ ادارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جہالت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہمیں قریب ہونا چاہیے، دوری دور کرنا چاہیے، قربت پیدا کرنا چاہیے۔ ان اداروں سے فائدہ اٹھائیے، خاطر خواہ فائدہ اٹھائیے، اور ہم ادارے والوں کو بھی چاہیے کہ ہم عوام کو جوڑیں، قریب لائیں، علاقے کی سمسیاؤں کو سمجھیں، ان مسائل کو دیکھیں اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت ضروری کام ہے، ورنہ صرف تقریر سنانے سے اور تقریر سننے سے کام نہیں چلے گا۔ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے بڑے بڑے ادارے جو قائم ہوئے، یونیورسٹیاں بن گئے، کالج بن گئے، نقصان یہ ہوا کہ مکاتب بند ہو گئے۔ سچی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ بنیاد مکتب ہے، مکتب۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا ڈاکٹر ذل الرحمان دہلی جو مسجد حرم شریف مکے میں فوری مترجم ہیں، وہ کچھ رہنما اصول لکھے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق۔ ان میں ان رہنما اصولوں میں سے 3 چیز انہوں نے بیان کی ہے کہ بچوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، ان کو سنوارنے کے لیے بنیادی چیز 3: والدین، ماں باپ یا گھر کہیے، گھر۔ دوسری چیز مسجد، اس گاؤں کی مسجد۔ تیسری چیز اسکول، کالج، یونیورسٹی یا پھر مکتب۔ یہ تینوں چیزوں کا آپس میں کوآپریشن، آپس میں تعاون، تال میل بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز اپنا گھر، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیے۔ گھر کے ماحول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کو آج توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ اچھے ادارے بغل میں چل رہے ہیں اور ہمارے بچے بھاگ رہے ہیں، اداروں سے پڑھنا نہیں چاہتے۔ سب سے پہلے ماں باپ کا قصور ہے۔ اپنی ذمہ داری کو وہ سمجھیں، اپنے رویے میں تبدیلی لائیں۔ ضرور ان میں کوئی کمی خامی ہے، اس کو دور کرنی چاہیے۔ ہاں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کی بہت زیادہ خواہش ہے، ماں باپ بہت صالح نیک ہیں، لیکن اللہ کی آزمائش، اولاد بات سنتی نہیں ہے۔ باپ کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی اور بیٹا بالکل نافرمان، بالکل بے نمازی۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے، لیکن یہ 100 میں شاید 5-10% ہوگا۔ لیکن اگر آپ اچھی تعلیم تربیت دیتے ہیں تو پھر یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ گھر کو صحیح کیجئے، بچوں کو ٹائم دیجئے، بچیوں کو وقت دیجئے۔ 24 گھنٹے میں خاص کر کے جو لوگ سروس کرتے ہیں، جو لوگ نوکری پیشہ لوگ ہیں، بزنس کرتے ہیں، زیادہ تر ٹائم ان کا اسکول میں، دکان میں، شہروں میں گزرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ضرور بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو ٹائم دیں، ان کو سکھائیں، ان کو سمجھائیں۔ اور ہم اور آپ 99% لوگ تو گھر ہی میں رہتے ہیں، ماں تو گھر ہی میں رہتی ہے، لیکن تمام کام ماں باپ کریں گے۔ ماں ہر طرح کا کام کرے گی، صبح سے شام تک، رات کے 10-11 بجے تک، لیکن بچوں کو سکھانے کا کام وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کی وجہ یا تو ان پڑھ ہیں، یا پھر اگر پڑھی لکھی بھی ہیں تو ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اس چیز کی طرف توجہ دیجئے، گھر کو بہتر بنائیے، گھر کا ماحول صحیح کیجئے، اور گھر کا ماحول بہتر کرنے کے لیے گھر میں جو بگاڑنے والی چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہٹائیے۔ موبائل ہے، صحیح استعمال کرائیے، بچوں کو صحیح چیز سکھانے کی کوشش کیجئے کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہ جائے۔ بہت بڑا فتنہ ہے آج، بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ آج بچوں کی عادت اتنی بگڑی ہے
کہ بغیر موبائل کے وہ سنے گا ہی نہیں۔ ماں کو تو جان چھڑانا ہوتا ہے، اس کو کھانا بنانا ہے، اس کو یہ کام ہے وہ کام ہے، جاؤ لو موبائل لو۔ تو گھر کو بہتر کرنے کے لیے ایک اور سجھاؤ انہوں نے دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ بچوں کے درمیان گھر کے تمام مرد عورتوں کو لے کے بیٹھیے، آپ جو کچھ جمعہ کے خطبہ میں سنتے ہیں، کم سے کم اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں یا آپ جو کچھ جانتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، بچوں کے سامنے اس کو بیان کیجیے، اس کو سکھائیے۔ اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، قرآن کی ایک آیت پڑھیے سب کو بٹھا کے اور ترجمہ تشریح کر دیجیے، سمجھائیے، درس قرآن، درس حدیث۔ کبھی کبھی بزرگوں کو بلائیے گھر میں، بزرگوں کو گھر میں بلائیے، بچوں کو کبھی کبھی واعظ نصیحت کی محفل میں لے کے جائیے۔ اور اہم چیز بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ایک بہت بڑی اہم چیز، بہت بڑا سورس مسجد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 90% مسجدوں میں امام ہی نہیں ہوتے، ہم لوگوں کے سماج میں امام ہی نہیں ہے۔